نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، یعنی قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ جو نیک ہوتا ہے اور اس بندے کے ساتھ جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے۔ اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قبر روزانہ کیسے پکارتی ہے۔ آج ہم قبر سے کتنے بے خوف ہیں اور کتنے غافل ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت سی چیزوں کا ایسے اندازہ ہو جائے گا اور آپ آج یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پسند تھے۔ آج تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نگاہ یعنی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے، یعنی پھیل جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب گناہ گار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسرے جانب میں گھس جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدھے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پہ پھنکار مار دے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پہ گھاس اگنا بند ہو جائے، وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قبر کی پہلی رات میں بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیسرا سوال کہ یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب فرشتوں کے سوالوں کے جوابات جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو۔ پھر وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے۔ یہ مرنے والے مومن کا حال ہے۔ کافر اور منافق سے بھی اسی طرح سوال کیے جاتے ہیں اور وہ ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پاتا اور وہ ہر سوال پر کہتا ہے، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود تو کچھ نہیں جانتا لیکن دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ
کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر اس کو اس طرح مارا جاتا ہے جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ تو یہ تھا قبر کی پہلی رات کہ اگر نیک اعمال ہوں گے تو انشاءاللہ قبر کی پہلی رات بہتر ہوگی، اور اگر یہی اعمال اگر بیکار ہوں گے تو قبر کے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم یہاں سے نجات پا گئے تو آگے کی ساری منزلیں آسان، اور اگر ہمیں نجات نہیں ملی تو آگے کی ساری منزلیں اور بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔